بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ آج کا جو دور چل رہا ہے، ہر بندہ مالی مشکلات سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص ملا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ کمی ہو کیونکہ مجھ سے یہ مال سنبھالا نہیں جاتا۔ پھر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کریں اور کہیں کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں، مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے، مجھے رزق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ رب العزت سے آپ علیہ السلام نے کلام کیا اور کہا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور ایک شخص ہے کہ جس کے پاس مال میں بہت کمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس مال زیادہ ہے اسے کہو کہ وہ میری ناشکری کرنے لگے تو ہم اس کے مال میں کمی کر دیں گے، اور جو شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، اسے کہے کہ ہمارا شکر گزار بن جا، ہمارا شکر ادا کر، تو ہم اسے اور نوازیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ العزیز بے حد انعامات سے نوازے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔